جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. جب بھی اذان و اقامت ہو تو اس کے بعد نماز ہوتی ہے. نہیں ہے مجمع بھائی؟ جب بچہ پیدا ہوتا، ہم میں سے جو بھی مسلمان گھرانے پیدا ہوا تو اذان و اقامت ہوئی لیکن نماز نہیں ہوئی. نہیں ہے مجمع؟ نماز نہیں ہوئی. اذان اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی. اور جب مر جاتے ہیں تو جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو وہاں اذان اقامت نہیں ہوتی. آپ نے غور کیا ہے بھائی؟ فجر کی اذان ہوگی، اقامت ہوگی، ظہر کی، عصر کی، ساری نمازوں کی اذان و اقامت ہے، لیکن نماز جنازہ کی نہ اذان ہے نہ اقامت. کبھی سوچا کہ وہاں اذان و اقامت ہے، ولادت پہ نماز نہیں، جنازے پہ نماز ہے، اذان و اقامت نہیں. شاید خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو ولادت پہ اذان و اقامت ہوئی تھی آج اس کا جنازہ ہو رہا ہے. بس بھئی یہ جب زندگی ختم ہوگی تو انسان قبر میں جب اٹھے گا تب جا کے پتہ چلے گا وہ جو اذان سے اقامت کے بعد نماز میں فاصلہ ہوتا ہے. بھئی مؤذن ابھی جب یہ نماز کے وقت ہو جائے گا تو مؤذن اذان دے دے گا، میں اقامت کہوں گا، نماز پڑھاؤں گا. اذان و اقامت سے لے کے نماز میں بہت کم فاصلہ ہوتا، بہت کم فاصلہ ہوتا. ولادت پہ اذان و اقامت ہو گئی، مرنے پہ جنازہ پڑھا گیا. یہ زندگی اتنی طولانی، 60 70 80 90 100 سال، مرنے کے بعد قبر میں جب جائے گا تو لگے گا نہیں، لگتا نہیں میں 80 سال گزار کے آیا ہوں. انبیاء سے بھی پوچھا گیا، جناب عزیر سے کہا کم لبثتا؟ کہا لبثت یوم و بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. جناب نوح سے، جناب میں بھی انبیاء کی جو سیرت پیش کر رہا ہوں قرآن کریم کے اوپر جو واقعہ قرآن سے، تو جناب نوح سے متعلق ہے کہ سب سے لمبی زندگی ان کی تھی 2500 سال. روایات جو مستند ہے ہمارے ہاں، پرانے لوگوں کی زندگیاں لمبی تھی. جناب نوح 930 سال، شکر ہے ہمارے یہاں کم ہو گئی. میں شکر ہی کہوں گا، کم ہو گئی ہیں تو اتنے گناہ کر رہے ہیں. پتہ ہے مر جانا ہے پھر اتنے گناہ، اور اگر یہ پتہ ہوتا میں تو 1000 سال جیوں گا، پھر پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہودی اتنا کما لیتے ہیں کہ ان یودع احدہم ان یعمر 1000 سنہ، یودع احدہم یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ 1000 سال جئیں. کتنا؟ 1000 سال. وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، اللہ کہہ رہا 1000 سال جی بھی لو تو میرے عذاب سے نہیں بچو گے. جب انسان قبر میں اٹھے گا تو لگے گا بہت مختصر زندگی گزار کے آیا ہوں. جناب روح سے کہا، جناب جبرائیل نے، جناب ملک الموت نے، اسرائیل نے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے سب سے لمبی زندگی گزاری دنیا میں 2500 سال، تو آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. اچھا کہ میری موت کا وقت آ گیا؟ مجھے تو اللہ نے کہا تھا 2500 سال کا ہو گئے. ہو گئے. کہا اسرائیل مطلب لوگ انہیں بعض کا جتنا مارتے تھے کانوں سے خون آنے لگتا تھا اتنا لوگ، پھر بھی کہتے تھے اللہ یا رب اہدی قوم، پروردگارہ میری قوم کی ہدایت کر. اتنی مار کھا کے، اتنے ظلم سہ کے، پھر بھی کہتے تھے پروردگارہ میری قوم کی ہدایت کر دے. یہ نہیں کہتے تھے ان پہ عذاب بھیجے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 900 سال بعد عذاب کی بد دعا کی ہے. 300 سال کی تبلیغ کے بعد بد دعا کی، پھر اللہ نے اس کو ٹالا. بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں. تو عزیزان گرامی، کہا کہ بھی اچھا اے ملک الموت آئے ہو روح قبض کرنے کے لیے تو ذرا مجھے سہارا دو، سائے میں لے جاؤ، کیونکہ مجھے کوئی سائے میں بھی نہیں رکھے گا میرے جنازے کو، تو سائے میں لے جاؤ. کہا ویسے تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو جس حالت میں ہو اس کی روح اسی حالت میں کر لوں، لیکن آپ نبی خدا ہیں تو آپ کو میں سائے میں لے جاتا ہوں. توجہ، آپ نبی خدا میں آپ کو سائے میں لے جاتا ہوں. سائے میں لے آئے تو کہا کہ بھئی اے نبی خدا، آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری، کسی کو اتنی لمبی زندگی نہیں ملے گی، اور ایک ایسی آگے امت آنے والی ہے جو 50-60 سال زندگی بسر کریں گے پھر مر جایا کریں گے. تو ایک مرتبہ جناب نوح نے فرمایا، کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری زندگی صرف 50-60 سال ہے تو میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ نبی خدا ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہوگا، بس سجدے کا وقت نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ زندگیاں بڑی مختصر ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بہت طولانی ہے، مجھے بہت لمبی زندگی ملی ہے، انسان بہت. تو اب یہ فلسفہ احکام میں بیان کر رہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے.